نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، ایک تو تجزیہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ مختلف قسم کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر بیان کرتے ہیں، جو اس وقت پاکستان نہیں پوری دنیا میں پاکستان کے بارے میں بے شمار لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ کون اسٹیبلشمنٹ ہے، کون اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، کون اسٹیبلشمنٹ کے کاسا لیس ہیں، کون ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ سارے کے سارے وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور پھر اس وقت عوام کا بہاؤ کس طرف ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں عام لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہیں، اور تجزیہ نگار جب ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دل کی آواز کر رہے ہیں، یا کوئی ایسے تجزیہ نگار جو عوام کے خلاف ہوتے ہیں، عوام ان سے نفرت کرتے ہیں اور شدید نفرت کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت ایسی ہی صورتحال کے اندر دھنسا ہوا ہے، اور یہ دھنسا ہوا کیوں ہے؟ میں بنیادی طور پر اس کو ذرا سا ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مرض کی علامات بتا دینا یا مرض کی وجوہات بتا دینا اور چیز ہے، لیکن مرض کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، اور اس میں مرض میں ہماری بد احتیاطیاں کیا تھیں جس کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے۔ معزز خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ روز قیامت وہ کہتے ہیں کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو تنہا بلائیں گے۔ اللہ ستار العیوب ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے اعمال میری اولاد کے سامنے، یا میری اولاد کے اعمال میرے سامنے، یا میری بیوی کے اعمال میرے سامنے، یا میرے اعمال بیوی کے سامنے کھلیں۔ اسی لیے وہ ستار العیوب ہے، وہ علیحدہ بلا کر حساب لے گا۔ ہم نے جو تصور بنا رکھا ہے کہ شاید روز محشر اتنا بڑا میدان بنا ہوگا، اور اس میں اوریہ مقبول جان کو گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، اور اس کے سارے اعمال تمام دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، اور وہ اور تو عذاب سے گزرے نہ گزرے، اس عذاب سے ضرور گزرے گا کہ اس کا مذہقہ ان لوگوں کے سامنے اڑ گیا کہ جو لوگ اسے بہت پارسا سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے عذاب کی بجائے ایک اور عذاب کا اعلان کرتا ہے، اور جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ بحیثیت قوم جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر بحیثیت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی جو بے آواز ہے وہ ہم پر برستی ہے۔ اکثر اوقات لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ لاٹھی جو ہے ان لوگوں پر کیوں برستی ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، تو اس مسئلے میں اللہ نے ایک کلیہ اور قاعدہ رکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اور اس کو معلوم ہے اور اس کی ادراک میں موجود ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جن کو میں اس دنیا سے تباہ کر دوں گا، یہ اپنے اعمال کے مطابق دنیا کے اندر آخرت میں جا کے اپنا حساب پائیں گے۔ اگر ایک نیک آدمی زلزلے میں مر گیا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں پر اس کی نیکی کا اجر نہ ادا کرے ہے، اور اگر ایک بد آدمی زلزلے اور طوفان میں بچ گیا ہے کیونکہ اس کا بڑا گھر تھا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن اس کو سزا نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جزا کی صورتحال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عمومی طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا کے اندر عذاب آ رہا ہے، اس عذاب کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ عذاب کا شکار اس لیے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم خراب ہیں۔ ایسا بھی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اور کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس فتنے سے، اس وبال سے جو صرف ان لوگوں پر برپا نہیں ہوگا کہ جنہوں نے یہ عذاب برپا کیا تھا، بلکہ پوری بستی پر عذاب آئے گا۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بعض دفعہ اپنے چند خاص لوگوں کو نکال لیا کرتا ہے کیونکہ وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد کے عذاب جو ہے اس کے بارے میں اللہ کی یہ سنت کبھی نہیں رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی مثال بار بار دی ہے، قرآن کہتا ہے صرف 9 لوگ تھے جو ایسا کرتے تھے، لیکن تمام کے تمام لوگوں کو ہم نے سزا دی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تم پر کبھی بھی عذاب نازل نہیں کرتا جب تک تمہارے اندر لوگ ایسے موجود رہیں کہ جو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، لیکن اگر ان میں ایک ایسی بد عادت پیدا ہو کہ اپنے سامنے برائی ہوتے دیکھیں اور طاقت رکھتے ہوئے بھی اس کو نہ روک سکیں، تو پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اس میں سیدنا علی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حوالے سے ایک حدیث بھی نقل کی ہے کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ تمہاری اجتماعی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، تم استغفار کرتے ہو، تم جھکتے ہو، تم روتے ہو، تم کہتے ہو ہمیں ظالم حکمران سے نجات دے، اللہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ہمت دے رکھی ہے، تم عوام کا جم غفیر ہو، تم کا ہاتھ کیوں نہیں روکتے؟ تو نہیں ہوتا۔ پاکستان کی صورتحال ایسی ہے، لیکن
اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آج اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عموماً کہا جاتا ہے کہ اہل نظر نے یہ کہہ دیا اور اہل نظر نے یہ کہہ دیا۔ میں بھی اپنی ایک بات بنانے کے لیے، میری تو کوئی حیثیت نہیں، اہل نظر کی باتوں کے حساب سے بتاتا ہوں کہ اس وقت یہ وجہ تھی، ان کے بارے میں انہوں نے بتا دیا تھا۔ لیکن کیوں ہے؟ آج سے تقریباً 1-1.5 سال قبل 15 اگست کو جب 2021 کو طالبان کی حکومت آئی تھی، تو میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر اپنی نصرت دکھا دی ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ ہم چھوٹے سے گروہوں کو بھی بڑے گروہوں کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اب پاکستان کی شامت آنے والی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 20 سال ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر لڑنے والوں اور طاغوت کے خلاف جنگ کرنے والوں کے خلاف ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ہم نے وہ تمام کام کیے جو شاید امریکی افواج بھی پاکستان کے اندر ہوتی تو نہ کرتی۔ ہم نے اپنے گھر کو آگ لگائی، ہم نے ان کی وجہ سے 70,000 لوگوں کو لقمہ اجل بننے دیا، اور ہم نے ان کو مارنے یا مرنے کے اوپر تمغے وصول کیے کہ ہم سے بہت بڑی جنگ جیت رہے ہیں۔ ہم نے 600 کے قریب لوگوں کو بیچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت اس پر، اس کے فرشتوں کی لعنت اس پر، اس کے انبیاء کی لعنت اس پر جس نے ایک آزاد آدمی کو خریدا اور اس کے بعد اس کو بیچا۔ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، ہم نے وہ لعنت سمیٹی، ہم نے ان کو بھیجا اور مجھ سے اکثریت وہاں سے بے گناہ ہو کر واپس آئے۔ ہم نے اور بہت سے کام کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ عذاب کا کوڑا برسے گا اگر ہم نے اپنے آپ کی اصلاح نہ کی اور ہم نے اپنے پڑوس کے اندر اس افغانستان کی مدد نہ کی جو اللہ کی نشانی کے طور پر 48 ممالک کو اس وقت شکست دے کے ایک قوت کے طور پر ابھرا ہے۔ آج وہ افغانستان پرامن بھی ہے، معاشی طور پر خوشحال بھی ہے، اور وہاں اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ وہ سی پیک کی ٹرین جو یہاں نہیں آ سکی تھی، آپ سوچیں کہ چائنا نے فاخان کوریڈور کے ذریعے وہاں سے انہوں نے وہ ٹرین جو ہے آگے پہنچا دی اور اس وقت وہاں سے مال جا رہا ہے۔ وہ روس جو ہمیں گندم نہیں دیتا تھا وہاں پر گندم آ گئی ہے، اور اب اس وقت گندم کی اسمگلنگ ختم ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پر گندم جو ہے وہ پاکستان سے سستی ہے۔ وہ علاقہ آکسس یعنی ایمو کے دریا پہ وہ جو تاجک اور ازبک کی جنگ تھی کہ پانی کس کا ہے، وہ ڈیم نہیں بن سکتا، وہاں ڈیم بن چکا۔ لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ کابل اس وقت دنیا کا سب سے پرامن ترین شہر ہے، جہاں نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ ظلم ہے، نہ بربریت ہے۔ دھماکے ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں جو دھماکے جو کرواتا ہے اس کو جانتے۔ ہمیں ان سے بے اتنائی کی سزا ملنی تھی۔ ہم نے اس وقت کہا تھا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آپ اس کے سزاوار ضرور ہوں گے۔ دوسری بات صرف میں نے نہیں کہا تھا، 2 لوگ اور تھے جنہوں نے اس وقت اس بات کی تھی۔ ایک تھے کیمرن منٹر جو کہ یہاں پر سفیر رہے ہوئے ہیں۔ کیمرن منٹر نے کہا تھا کہ دیکھو اب پاکستان کا کردار امریکہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اب ہم واگا سے لے کے سڈنی تک جنگ لڑیں گے، ہم کنٹینمنٹ آف چائنا کی جنگ لڑیں گے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ دیکھیں 2019 میں جو پینٹاگون اسٹریٹجی آئی ہے اس کے تحت پاکستان کو انہوں نے انڈیا سے مروانا ہے اور پھر انڈیا کو چائنا کے ساتھ جنگ میں الجھانا ہے تاکہ نہ انڈیا کی طاقت رہے معاشی اور نہ چین کی طاقت رہے۔ کیونکہ جارج ڈبلیو بش نے جب دوسری دفعہ وہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف دیٹ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دی تھریٹس آف انڈین اینڈ چائنیز اکانومی۔ ہم اتنے بھولے نہیں ہیں کہ ہمیں انڈیا اور چین کی معیشت کا تھریٹ یعنی خوف نہ ہو۔ دی انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس بیکاز انڈین ایجوکیشن سسٹم از ویل ان پلیس۔ بھارت کی اکانومی ہمیں زیادہ خوف زدہ کرتی ہے کہ اس کا معاشی سسٹم جو ہے وہ ویل ان پلیس ہو چکا ہوا ہے۔ دوسری حسین حقانی جو پاکستان کا اگرچہ کہ دشمن ہے لیکن ظاہر بات ہے ہمارے لوگوں سے سینئر ہے اور جو بھی ہے جیسا بھی تھا، اس نے کہا تھا کہ میں امریکہ کے پاس ہوں، امریکہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، امریکہ کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی شامت لے کے آنی ہے، اور کیوں کہ پاکستان کو اب انہوں نے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر لیا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ گئی۔ پاکستان کو وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے ایک پوری کی پوری کتاب جو ہے نو ایکزٹ فرام پاکستان جو ہے بڑی تفصیل سے لکھی گئی ہے کہ ہم پاکستان سے نکلنا نہیں چاہتے لیکن ہم پاکستان کو تباہ و برباد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا تباہ و برباد پاکستان کا جو کبھی ترقی نہ کر سکے، ایک ایسا تباہ و برباد پاکستان کا جس پر ہندوستان ہمیشہ حکمرانی کرے، ایک ایسا تباہ و برباد پاکستان کا جس کے اندر چین کبھی بھی اپنا معاشی مستقبل نہ دیکھ سکے، نہ وہ سی پیک کی روڈ بنا سکے، نہ وہ ریلوے لائن بنا سکے، نہ وہ گوادر کی ایئرپورٹ پہ اسی صورتحال بنا سکے۔ یہ وہ ایک دنیاوی معاملات ہیں
کہ جو اس سارے صورتحال، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ خود بخود ہو گئے تو یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سزا دینا چاہتا تھا، تب اس امریکہ کو اور باقی لوگوں کو یہ جرأت ہوئی کہ اس پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور اس ڈی اسٹیبلائزیشن کا پورا پروسیس جو ہے وہ اس زمانے سے شروع ہو گیا تھا جب رجیم چینج کے 1 سال پہلے ہی لوگوں کو بلا کر کہا جا رہا تھا کہ اب عمران خان اس قابل نہیں رہ گیا، اب اس کو نکالا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے سے پاکستان کے اندر ایک بدامنی، ایک ایسی صورتحال پیدا ہونی تھی جس میں لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں یہ معاملہ شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو میں نے گزشتہ 3-4 مہینے پہلے بات کی تھی، جو اہل نظر نے خبردار کیا تھا کہ یہ صورتحال ہونے والی ہے کہ ابھی فصل گندم کی کٹی ہوگی اور نہیں کٹی ہوگی، اور آدھی کٹی ہوگی آدھی پڑی ہوگی تو عذاب آ جائے گا۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے، اور شاید جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت تک کراچی کے ساحل کی طرف سمندر طوفان بڑھ چکا ہو، لاہور جیسے شہر میں ژالہ باری ایسے ہو چکی ہوئی ہے کہ جیسے برف باری ہوتی ہے۔ گندم کی فصل آپ کی تباہ ہو چکی، مکئی کی فصل آپ کی تباہ ہو چکی، آم آپ کے نہیں پک رہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے ہاں خوراک کا جو بحران آنے والا ہے اس بحران کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ نے اس وقت جو بجٹ بنایا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی آمدن کم ہے اور آپ قرض کا سود آپ کا زیادہ ہے۔ آپ آئندہ ایک روٹی بھی اگر خریدیں گے تو قرض لے کر کھائیں گے۔ قرض کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی دیکھتے ہیں۔ یہ وہ حالات ہیں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ اس حالات معروضی ہیں تو چلو سمجھ لے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو خاص طور پہ اپنے اس جیسے کہتے ہیں جلالت الملک کی حیثیت سے باقاعدہ چلا رہا ہے۔ اور اس نے بڑے آرام سے، بڑے سادہ انداز میں آپ کو کہا تھا، دیکھو ومن اعرض عن ذکری، جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی جو مسلمان جو ہیں وہ میرے اس بتائے ہوئے اصولوں سے ناف کرے گا، ان لہ معیشۃ ضنکا، تو میں اسے معیشت ضنکا کا شکار کروں گا، ایسی معیشت کہ جس معیشت کے اندر تمہارے پاس پیسے ہوں گے روٹی نہیں ملے گی، تمہارے پاس پیسے ہوں گے تمہیں گیس نہیں ملے گی، تمہارے پاس پیسے ہوں گے لیکن تم زندگی کی آسائش نہیں خرید سکو گے، گزران مشکل کر دوں گا۔ ہماری گزران مشکل ہو چکی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر تازہ ترین جو نوام چومسکی نے انٹرویو دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کا وہ پروگرام جو ہے وہ دوبارہ سے جسے کہتے ہیں مکمل طور پر ان ہو چکا ہوا ہے، اور اس وقت امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس پورے خطے کے اندر ایک جنگ چھیڑ دی جائے۔ پاکستان کو کم از کم 2 دفعہ بڑی جنگوں میں ملوث کیا گیا، اور دونوں دفعہ آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی۔ 77 کے اندر پاکستان کی قوم ایک بہت بڑے جذبے کے ساتھ اٹھی تھی، اور اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق کو لایا گیا تھا۔ کیوں لایا گیا تھا؟ جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس سے 1-2 سال پہلے ہی خدمت یار اور برہان الدین ربانی یہاں آ چکے ہوئے تھے، اور سردار داؤد کے ساتھ جنگ کی صورتحال بنا دی گئی تھی، اور وہ امریکہ سمجھتا تھا کہ جیسے اس نے پرل ہاربر کی صورتحال میں جاپان کو انگیخت کر کے حملہ کروایا تھا اپنے تھا، اسی طرح روس سے داخل ہوگا اور پھر ہم ایک بہت بڑی لڑائی کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ ضیاء الحق آ گیا۔ ضیاء الحق نے اس تمام تر پبلک سپورٹ کو ختم کر دیا جو بھٹو کے ساتھ تھی، اور بھٹو سے نفرت کرنے والے مفتی محمود سے لے کے مولانا مودودی کے چیلوں سے لے کے اور اس کے ساتھ ساتھ نواب زادہ نصراللہ سے لے کے سب کے سب ضیاء الحق کے تھیلے میں آ گئے، اور پھر اس نے اس کے ساتھ 11 سال تک ایک جہاد چلایا، اور اس جہاد کے اندر اس نے پاکستان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجوائی اور افغانستان کی بھی اینٹ سے اینٹ بجوائی۔ اس کے بعد امن ہو گیا، روس چلا گیا، بلوچستان کے پورے علاقے کے اندر اس قدر امن تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی ہم اس 20 سالوں کے اندر جو روس گیا 88 سے لے کے 2006 تک، صورتحال یہ تھی کہ 400 کلومیٹر بغیر گن مین کے چلا کرتے تھے۔ رات کو 11 بجے کوئٹہ سے اٹھ کے کچھ لاکھ اور باقی جگہوں پہ 30 میل دور چائے پینے جانا کرتے تھے۔ لاہور کوئٹہ کی فلورا کی جو دکان ہے اس دکان 1 بجے تک کھلا ہوتی تھی۔ قصہ خانی بازار کے اندر لوگ بیٹھ کے 1 بجے تک کھانا کھایا کرتے تھے، چرسی کے تکے کھایا کرتے تھے۔ پھر سوچا کہ نہیں، اب تو ہم نے 9/11 کرنا ہے، کیونکہ طالبان کی حکومت آ چکی تھی اور ہم نے ایک اور جنگ کے اندر شریک ہونا تھا۔ آپ کو نہیں پتا کہ 9/11 کیا ہے، کانسپریسی کتنی بڑی تھی اور کتنی پہلے اس کی پلاننگ ہو چکی ہوگی، لیکن اس پلاننگ کا ایک حصہ پرویز مشرف کا آنا بھی تھا، کیونکہ جب تک نواز شریف یہاں پر رہتا اس وقت تک آپ کی اس جسے کہتے ہیں خاص طور پر کی بنائی گئی اسٹریٹجی پر کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا۔
تو 99 میں بڑے آرام سے پرویز مشرف کو کس طرح مکھن سے بال نکال کے نواز شریف کو نکالا گیا اور پھر اس کو لایا گیا، اور پھر اس کے بعد نواز شریف کو کیسے سعودی عرب جو کہ ان کا خاص انوائے تھا اس کے ذریعے اس کو باہر نکالا گیا، اور پھر پرویز مشرف نے یہاں پر 20 سال جو ہے وہ اس جنگ کو لڑا، اس نے بھی لڑا، اس کے بعد آنے والوں نے بھی لڑا، کیونکہ ہم نے مسلط کر دی تھی جنگ اس ملک کے اوپر۔ ہم نے کہا تھا امریکہ کی جنگ نہیں، یہ تمہاری جنگ ہے، تم مسلمانوں کو قتل کرو جس طرح امریکہ قتل کرتا ہے، تو اپنے بھائیوں پر بم برساؤ جیسے امریکہ برساتا ہے، تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، جیل بھیجو، گوانتانامو بھیجو، بگرام بھیجو، تم آسیہ صدیقی کو بھیجو جیسے امریکہ بھیجتا ہے۔ ہم نے پوری کی پوری مسلم امہ نہیں اپنی قوم کے ساتھ بھی ہم نے غداری کی، اس کی سزا ہمیں ملنا ہی تھی، اور یہ وہ سزا کے ہم سزاوار ہیں۔ لیکن کیا ہماری یہ سزا ختم ہو سکتی ہے؟ کیا صرف اجتماعی استغفار سے ختم ہو سکتی ہے؟ ایک امید ہے کہ جس امید کی بنیاد پر اس وقت وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے تھے، ان کے مقابلے میں اس قوم نے ایک تصور پیش کیا ہے کہ ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جس نے پاکستان کو لوٹا، اور جس نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا، جس نے پاکستان کے پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اس حد تک یکجائی اور اس حد تک اکٹھا ہونا آج تک پاکستان کے کبھی میں اپنی 67 سالہ زندگی اور 50 سالہ ایکٹیو زندگی کے اندر میں نے نہیں دیکھا۔ 77 تھا، ہم نے دیکھا، ہمارے سامنے تھا، لوگ اس کے حق میں بھی تھے، خلاف بھی تھے۔ 69 کی ایوب خان کی حکومت ہم نے دیکھی، 71 میں کسی حد تک مجتمع ہوئے تھے، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑے سانے کے بعد مجتمع ہوئے تھے۔ کیا اب دوبارہ ویسی ہی تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے پرویز مشرف اور ضیاء الحق کے بارے میں تھا؟ دنیا کے اخبارات یہ کہہ رہے ہیں ہاں، ہمیں افغانستان اور ایران سے لڑانے کی کوشش ہے، اور اس کوشش کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈسٹرب کریں، کیونکہ ایران اور سعودی عرب کو امریکہ بذات خود بیک وقت سزا دینا چاہتا ہے۔ وہ محمد بن سلمان سے ناراض ہے، وہ جو بائیڈن کی اس استقبال کو نہیں بھولا جب اس سے ہاتھ ملانے کے بجائے دونوں جو تھے اپنے انگوٹھ جیسے کہتے ہیں مٹھیاں ملائی تھیں، جب اس نے ریڈ کارپٹ کی بجائے جامن رنگ کا کارپٹ بچھایا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اس کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن نہیں دی ہے، وہ ناراض ہے۔ وہ ایران کی صلح سے بھی ناراض ہے، وہ ناراض ہے کہ یہ دونوں کے آپس کے اندر سفارت خانے کیسے ہو گئے، اور ہم اس کا ایندھن بننے والے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، امید کی بہت بڑی کرن ہے۔ ضیاء الحق بڑی آسانی سے بھٹو کے اس سارے کے سارے فالوورز کو دبا گیا تھا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی ذاتی حیثیت ایسی تھی کہ وہ کسی بھی نظریے کا اور اس ملک کی وفاداری کا وہ والی کیفیت اس کے اندر نہیں تھی۔ اس کے ہاں لوٹ مار ویسے ہی تھی جیسے باقیوں کے ہاں ہوتی ہے۔ میں بڑی تفصیل سے بات کر سکتا ہوں۔ میں آج بھی سوچ رہا تھا کہ کانڈا والا انڈسٹری جو کبھی ایک زمانے کے اندر یہاں جیپ بنایا کرتی تھی، ٹرک بنایا کرتی تھی، باقی اس کو کیسے تباہ کیا گیا اور نیا دور موٹر لے کے اور پھر پاکستان سے وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ نیشنلائزیشن سے اس نے جس طرح اس ملک کو تباہ کیا، اس کے اندر جو کبر تھی، جو رعونت تھی، جو نخوت تھی، جس طرح اس نے احمد رضا قصوری کے بارے میں کہا کہ فنش ہم، آئی ہیڈ انف آف ہز ٹائم، اس کو اس کی سزا ملنی تھی۔ اس کے بعد نواز شریف کو اس کو فالنگ کو پرویز مشرف نے بڑی آسانی سے کچل لی، تو سارے کے سارے۔ لیکن آج آپ سیاستدانوں کو تو کچل چکے ہیں، لیکن آپ اس عوام کو نہیں کچل سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا پوری حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کون ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں کو جو اس وقت کھڑے ہوئے۔ یہ وہ امید ہے کہ جس امید کی بنیاد پر اہل نظر کہتے ہیں ہاں اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعائیں سنے گا، اس لیے کہ انہوں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ جو ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کر گزشتہ 20 سال سے کہہ رہے ہیں کہ میرا لیڈر ایماندار ہے، میرے لیڈر نے یہاں کچھ نہیں کیا، دوسرا کہتا ہے میرا لیڈر بہت زبردست قسم کا اس نے زندگی جو ہے جیل کاٹی صرف اس لیے کہ اس قوم کے لیے، ان لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا، راستہ نہیں مل رہا۔ اور جب ظلم کرنے والوں کو راستہ نہ مل رہا ہو کہ وہ کیسے مظلوموں کو دبائیں، وہ کیسے ان کی آواز کو ختم کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نصرت ضرور بھیجے گا۔ مجھے اندازہ ہے، اہل نظر بھی کہتے ہیں کہ یہ نصرت کے دن زیادہ دور نہیں ہیں، ایک وقت ہے کہ جو آنے والا ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ
کہ جو اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اس ملک کے ہیلم افیئرس پہ بیٹھ کر اس ملک کی آواز دبا کر اس ملک میں گزشتہ 75 سال سے امریکی ایجنڈا نافذ کر کے پاکستان کو ایک اور جنگ کے شریک کریں گے، ان کے زوال کا وقت آ چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔